بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے آغا سراج درانی کے حوالے سے، جن کو ہم کرپشن کا بے تاج بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے تو سندھ کے اندر یہ جتنے بھی جمہوریت پسند ہیں کرپشن میں، یہ سب ایک دوسرے سے بازی لے جا چکے ہیں۔ اور آج آغا سراج درانی جو کہ اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی سندھ کے اسپیکر ہیں، وہ آج پیش ہوئے ہیں احتساب عدالت میں۔ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا ہے، اور یہ ریفرنس میں یہ الیج کیا جا رہا ہے، یہ ان کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ 1.6 بلین روپے کی کرپشن کی گئی ہے، اور ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ 2008 سے 2018 تک 1.6 بلین روپے بڑے ہیں، جو ان کے نان ریسورسز تھے وہ ان سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اور یہ جو کیس ان کے خلاف فائل کیا گیا تھا، اس کیس میں 20 فروری 2019 کو وہ اریسٹ ہو گئے تھے، اور دسمبر 2019 کو ان کی ضمانت پر وہ رہا ہوئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت ہوئی تھی، ریفرنس فائل ہو چکا ہے، فرد جرم عائد ہو چکا ہے۔ اس ریفرنس میں جہاں پہ آغا سراج درانی خود ملزم ہے، وہیں پہ آغا سراج درانی کی وائف نہید اس میں ملزم ہے، اس کی جو بیٹیاں ہیں سونیا، شہانہ، سارہ اینڈ سنم، یہ اس میں ملزم ہیں۔ اس کا جو بیٹا ہے آغا شہباز وہ ملزم ہے، آغا سراج درانی کا بھائی اس میں ملزم ہے، اور 6 اور لوگ ملزم ہیں جن کو فرنٹ مین کے طور پہ کہا گیا نیب کی طرف سے کہ یہ فرنٹ مین ہیں آغا سراج درانی کے۔ آغا سراج درانی کیونکہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور بڑے ہی جمہوریت پسند ہیں، آج بھی جب وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو تقریر کی ہے اور جس طرح کا ان کا لہجہ تھا، وہ 18ویں ترمیم کے اوپر بات کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم کے اوپر کرپشن کا کالا لباس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آتے ان باتوں سے، اور جمہوریت سکھانے سے اور جمہوریت سمجھانے سے اور پارلیمنٹ کی بالادستی سمجھانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ ان کے خلاف جو میجر ایلیگیشن ہے، میں 2 چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جب سندھ ہائی کورٹ سے ان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی، تو سندھ ہائی کورٹ کے جو آنریبل ججز تھے، جس طرح کے ان کے ریمارکس تھے، وہ ہمیں ویسے ہی ریمارکس دیکھنے کو ملے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے نواز شریف کے حوالے سے۔ پچھلے کچھ دن پہلے ہمیں سندھ کے کافی دوستوں نے بتایا تھا کہ جب یہ نیب آرڈیننس آیا تھا تو نیب آرڈیننس پر جتنا ریلیف سندھ ہائی کورٹ نے اور نیب عدالت سندھ نے ملزمان کو دیا ہے، کرپشن کے ملزمان کو، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا۔ پھر جب یہ کرونا وائرس کو لے کر کچھ چیزیں سامنے آئیں اور سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا، اور ایک ہی رات میں 500 سے زائد لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا، اور اس میں میجورٹی لوگ کرپشن اور منشیات کے ملزمان تھے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے، وہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے۔ ان کے خلاف ایلیگیشن ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو سورسز ہیں، سورس آف انکم ہے، اس سے زائد اثاثہ جات ہیں، جو 1.6 بلین کی ورتھ کے اثاثہ جات ہیں، جو ان کی مطابقت نہیں کھاتے ان کی آمدن سے۔ دوسرا ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ انہوں نے 352 اللیگل اپوائنٹمنٹس کی بطور پبلک آفس ہولڈر، 352 لوگوں کو غیر قانونی طور پر اپوائنٹ کیا گیا آغا سراج درانی کی طرف سے۔ یہ آغا سراج درانی وہ ہیں جو آج بھی ہمیں لیکچر دے رہے تھے جمہوریت پہ اور 18ویں ترمیم کے جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ان کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے امبیزلمنٹ کی ہے، جو ایم پی ایس کے ہاسٹل بنائے گئے تھے سندھ کے اندر، ان فنڈز میں امبیزلمنٹ کی ہے۔ خواجہ جو سراج درانی ہیں، انہوں نے امبیزلمنٹ کی ہے۔ جو نئی اسمبلی کی بلڈنگ بنی ہے، صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ بنائی گئی سندھ کے اندر، اس کے اوپر امبیزلمنٹ کی گئی، بڑی ہیوی امبیزلمنٹ کی گئی آغا سراج درانی کی طرف سے، اس کا یہ چارج ہے اس کے خلاف۔ اور اسی طرح انہوں نے مختلف جو اسکیمیں ہیں، ان کو جو پروجیکٹ آفیسرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی طور پہ کی، یہ ان کے خلاف ایلیگیشن ہے۔ ان کے گھر سے 12 کروڑ سے زائد روپیہ ان کے مختلف طرح کے جو اس نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا، جب نیب نے ان کے گھر میں سرچ کی تھی تو وہاں سے وہ ریکور ہوئے تھے۔ اور جو ان کی وائف ہے اور ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام
بہت بڑی جو لینڈ ہے وہ ان کے نام مختلف ادوار میں، یہ جو پچھلے 8-10 سالوں میں ان کے نام ہوتی رہیں، یہ ان کے خلاف ایلیگیشن ہے۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کک بیکس ہوں یا امبیزلمنٹ ہو یا مختلف فنڈز کو ہیرا پھیری کرنی ہو، کیونکہ یہ پوری کی پوری جو سندھ حکومت ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ اور وہ کیوں نہ کرپشن میں ملوث ہو جب سندھ حکومت اور سندھ کی پیپلز پارٹی کے جو اس وقت سربراہ ہیں آصف زرداری، ان کو کرپٹ مافیا کا ڈان کہا جاتا ہے، ان کو سرغنہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کرپٹ مافیا کے سرغنہ ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہوگا تو باتیں تو وہ جمہوریت کی کرے گا، لیکن ان کی جو اصلیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ کرپشن کی گنگا میں نہا چکے ہوں گے، اور پھر بھی وہ عوام کے سامنے آ کر بڑی باتیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اکثر جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے اور ہم پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا کرتے تھے تو ہم ایک چیز ڈسکس کیا کرتے تھے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اور ان کی آپ باتیں سن لیں، آپ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں، آپ لطیف کھوسہ کو دیکھ لیں، آپ جو باقی ان کے ہیں خورشید شاہ کو دیکھ لیں، اسی طرح شرجیل میمن کو دیکھ لیں، اب ان کے جتنے نام لیتے جائیں وہ سارے کے سارے، بابر اعوان اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، تو بڑے پڑھے لکھے نام ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور پاکستان کی جو اس وقت پاکستان کے وکلاء کمیونٹی کے سب سے چوٹی کے جو وکلاء ہیں 6-7، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ہم ایک بات کہا کرتے تھے کہ ان سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہ کمپیٹنٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ کرپٹ بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں، اور جو پی پی کے لوگ تھے وہ لائق تھے لیکن کرپٹ تھے۔ یہ ہم اکثر ڈسکس کیا کرتے تھے یونیورسٹی لائف میں، لیکن اب ہمیں آ کے پتہ چلا ہے کہ وہ لائق صرف اور صرف کرپشن کرنے میں تھے۔ ان کا جو بلیک منی ہے یا حرام کا پیسہ کمانا ہے، ان کا سارا علم ہی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کا سارا علم ہی ان کے اوپر چلتا ہے۔ نہ تو انہوں نے کوئی قوم کی خدمت کے لیے اپنے علم کو سرو کیا ہے قوم کو، نہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ان کا جو ایجنڈا ہے وہ حرام کمانا ہے، وہ بلیک منی کمانا ہے، اور وہ اس کے ذریعے جہاں وہ خود اپنے ہاتھ گندے کرتے ہیں وہیں اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ہاتھ بھی گندے کرتے ہیں، اور پھر ان کو عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ آج بھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو اس کی وائف ہے اور اس کی بیٹیاں اور بیٹا ہے، ان کے خلاف وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے تھے احتساب عدالت سے، کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ اشتہاری ہوئے، یہ واپس آئے، انہوں نے اپنے مچلکے جمع کروائے، اور مچلکے جمع کروانے کے بعد انہوں نے آج عدالت میں جب ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی تو سراج درانی خود تو پیش ہوا ہے، لیکن اس کی بیوی اور بیٹیوں کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے حالات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی اور ان کو ایگزمپشن دی جائے۔ عدالت نے ان کو ایگزمپٹ کیا، آج حاضری معافی دی ان کو، اور ان کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی معافی دے دی، اور کیونکہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکا ہے، اب اس میں ایویڈنس ہونی ہے، جو پروسیکیوشن ہے، نیب ہے، ان کی ایویڈنس ہونی ہے، اور اب یہ کیس اپنے اختتامی مراحل کی طرف جانا ہے۔ لیکن جو ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اس میں جو سندھ ہائی کورٹ نے دسمبر میں ضمانت دی تھی، جو سراج درانی ہیں ان کو جب ضمانت دی تھی تو عدالت نے بڑے سوالات اٹھائے تھے۔ ایک تو عدالت نے کہا تھا کہ جس طریقے سے سراج درانی کے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے اور سرچ کے نام پر وہاں پر جس حد تک ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ بڑی قابل افسوس ہے، کہ اس طرح تو اشتہاریوں کے گھروں میں، اس طرح تو دہشت گردوں اور جو لوگ دہشت گردوں کو سہارا دیتے ہیں ان کے گھروں میں بھی اس طرح نہیں داخل ہوا جاتا جس طریقے سے سراج درانی کے گھر داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے عدالت نے کہا کہ انہوں نے ان کی مختلف گاڑیوں کے بارے میں، نیب نے کہا کہ غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے نام رجسٹرڈ ہیں، لیکن اس کا کوئی ریکارڈ عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا نیب کی طرف سے۔ اسی طرح عدالت نے یہ کہا
کہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے جو سائٹز ہیں جہاں جہاں پہ ان کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ زمینیں بنائی ہیں، ان پر نیب کے افسران نے اتنی بھی زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ وہاں جاتے اور وہاں پہ موقع ملاحظہ کر لیتے، بلکہ نیب پورے کا پورا صرف لیٹر لکھنے پہ کام کر رہا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا ہے، ان سے جواب طلب کر لیا ہے، ان سے ان کے اثاثوں کے بارے میں پوچھ لیا ہے، لیکن جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے خود وہاں جا کر موقع پہ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہیں پہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب آغا سراج درانی نیب کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے تو ان کو جیل میں رکھنا غیر قانونی ہوگا۔ اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں عوام کے اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کو اس طریقے سے جیل میں رکھنا بہتر نہیں ہوگا، ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے، اور ان کو وہ اگر فیس کر رہے ہیں تو ان کو فیس کیا جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ سندھ ہائی کورٹ نے آغا سراج درانی کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا تھا، اور آغا سراج درانی اس وقت بھی ان کا نام ای سی ایل میں ہے اور وہ فیس کر رہے ہیں۔ آج جب وہ پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اوپر بڑی دھواں دار تقریر کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے سامنے ہم لاشیں بچھا دیں گے، ہم 18ویں ترمیم کو کہیں بھی نہیں اس کو امینڈ نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ انہوں نے بڑے تنزن کہا عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے پاس جب میجورٹی نہیں ہے تو عمران خان خواب بھی دیکھ سکتا ہے 18ویں ترمیم ختم کرنے کے، 18ویں ترمیم ختم نہیں کی جا سکتی۔ شاید آغا سراج درانی کے نالج میں یہ نہیں ہے کہ جب اس ملک میں کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ کروا لیا جاتا ہے، اور اگر ہونا ہوگا تو یہ ترمیم بھی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ سپریم کورٹ کے قدموں پہ رکھ کر کی جائے یا وہ پارلیمنٹ کے کندھوں پر رکھ کے کی جائے، لیکن یہ نیک کام مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہو جائے گا، اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے اور پاکستانی قوم کو اس سے چھٹکارا ملے۔ اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آغا سراج درانی اور ان کی فیملی کے خلاف ایویڈنس پیش کی جائے گی اور عدالت کی کارروائی مزید آگے بڑھے گی۔ جو بھی اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔